دوستو بھائیو السلام علیکم. میرے ساتھ ساتھ آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور اسی ویڈیوز کے حوالے سے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس آرٹسٹ کا نام ہے سجل ملک. یہ پاکستان میں نجی چینلز پہ کام کرنے والی ایک لڑکی ہے جو مختلف جگہوں پہ جاتی ہے اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہے انٹرویوز کے اندر. پھر اس کی اپنی زندگی ایک بڑی شوق چل ہے، یعنی کہ اس کا نٹ کھٹ حرکتیں کرنا، شوق مزاج ہونا، یہ اس کا ایک خاصہ ہے. میں اس لڑکی کے حوالے سے آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی نوجوان بچیاں آئی جنہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی اور پاکستان میں اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے آگے جانے کی کوشش کی. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ انسانوں کی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہمیشہ ایسی معصوم لڑکیوں کے تعاقب میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انہیں بلیک میل کریں، کس طرح سے پہلے انہیں اپنی باتوں کے سہانے خواب دکھا کے ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اور جب یہ باتوں میں آ جائیں، کسی لڑکی کو شادی کا لالچ دیا جاتا ہے، کسی کو پیسے کی لالچ دکھائی جاتی ہے، یا کوئی بھی حربہ اختیار کر کے، چاہے وہ بلیک میلنگ کا کوئی حربہ ہو اختیار کر کے، ان کی زندگیوں سے وہ پہلو، وہ چہرے ان کے جو معصوم کلیوں کی مانند چہرے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک معصومیت نظر آ رہی ہوتی ہے، جو ہنستے چہرے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان لوگوں کے چہروں سے وہ ہنسیاں چھین لینا چاہتے ہیں. اور میں یہ بات کرتے ہوئے یقین مانے بڑا درد محسوس کر رہا ہوں کہ خدا را اگر کوئی جینا چاہتا ہے، اگر کوئی شہین کی طرح اڑنا چاہتا ہے، اگر کسی میں کوئی بلندیاں چھو لینے کا جذبہ ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہروں پہ ہنسی لانا چاہتا ہے، کوئی بچی اگر اپنے بھائیوں بہنوں کا سہارا بننا چاہتی ہے اور وہ اگر گھر سے باہر نکل آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہی ہوگی. اس کا اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بے حیائی ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں عورت کو گھر کی دہلیز سے لے کے کوٹھے کی دہلیز تک لے کے جانے والا ہر وہ مرد میں بھیڑیا سمجھتا ہوں جو کہ اس کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں الرٹ کیا جاتا ہے کہ آج فلاں لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، آج فلاں لڑکی یعنی کہ بدنام ہو جائے گی، آج فلاں لڑکی کا فلانی کے ساتھ سکینڈل بے نقاب ہو جائے گا. ایک بات تو یاد رکھیں، عورت اور مرد کا رشتہ نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا، بنانے والا اوپر ہے. اگر کوئی عورت کسی مرد کے نزدیک جاتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گی، میں اس سے شادی کروں گی، اور اس شخص کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا اور اس کے اندر وہ بھیڑیا ہوا جو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ عورت میرے بستر کی زینت بن جائے، میرے بستر تک آ جائے، اور پھر میں اسے بدنام کر کے، اسے میں ایکسپوز کر کے چھوڑ دوں گا، تو یاد رکھنا ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے. مت معصوم لوگوں کے چہروں سے ان کی معصومیت چھیننے کی کوشش کرو، مت لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرو، مت معصوم چہروں کے اوپر جو. اور میرے بھائیوں، میں آپ کو آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا کیا ہے، یہ ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کی بازو نہیں بن سکتے، اگر ان کی سپورٹ نہیں بن سکتے، تو پھر خدا را ان کے پاؤں مت کاٹو، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے ان کی عزتوں کے جنازے بھی نہ نکالو. یہ ایک لڑکی کی داستان نہیں، یہ ایک سجل ملک کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس بچی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھر میں ہے،
جو میرے گھر میں ہے، جو میڈیا پہ نہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتی ہے، کوئی معاشرے میں اپنا پوزیٹیو کردار ادا کرنا چاہتی ہے، یاد رکھنا آج اس کو بدنام کر رہے ہو، کل وہ بھی بدنام ہوگی۔ آج تم کسی کی بہن بیٹی کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہو، کل تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی بھی کسی کے ہاتھوں ایکسپوز ہو جائے گی۔ یہ باتیں میری یاد رکھنا، یہ وقت تم میرا یاد رکھنا۔ یاد رکھنا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو دوسروں کا برا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہماری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اور یہ جو معاشرہ فتنے کا معاشرہ بن چکا ہے، یہ کیمرہ اس وقت کئی گھروں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ یہ کیمرے جو کمروں میں لگا کے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے بھی پناہ دے۔ اور اللہ پاک ہماری بچیوں کو ہر طرح کے شیاطین اور انسانوں کی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیوں سے اللہ پاک بچائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔